تمام کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ کل عرض کیا تھا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ ماں باپ معاشرے کو اچھا انسان بھی دے سکتے ہیں اور ایک فاسد اور گمراہ انسان بھی دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کے ذمے جو کام ہے وہ کام پروفیسر نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نہیں کر سکتے، وہ اور پڑھے لکھے لوگ نہیں کر سکتے۔ جو ماں باپ کی ذمہ داری خالق اکبر نے لگائی ہے کہ معاشرے کو ایک اچھا انسان تربیت کر کے
وہ معاشرے کے حوالے کریں جو معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو۔ کل عرض کیا تھا کہ بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، اب ماں باپ کو نہ اس کے لباس کی فکر ہے، نہ اس کی غذا کی فکر ہے۔ خاندان کے دونوں افراد دونوں اطراف سے کوشش میں ہیں اس نو مولود کا نام کیا رکھا جائے۔ پھر یہ اپنا اپنا ذوق ہے، کسی کو کرکٹ پسند ہے تو وہ کسی کرکٹ کے پلیئر کا نام اپنے اس عزیز کا رکھے گا، کسی کو کوئی سیاسی پسند ہے تو اس سیاسی کا نام وہ اپنے اس بچے کو رکھے گا۔ معصومین نے نام کے مسئلے میں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ نواسہ رسول فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 1000 فرزند عطا کرتا میں سب کے نام علی رکھتا۔ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، سب کے نام علی۔ ہم تو کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ نے بیٹا دیا ہے، کوئی نام ایسا بتائیں پورے دیوال میں کسی کا نہ ہو۔ اچھا، اب میں تو چونکہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوں، 2 قسم کے افراد جو ہیں ان کے ایک ایک بندے کے 10 15 نام ہوتے ہیں، یا جو اداکار ہوتے ہیں یا جو ایجنسیوں کے بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے نام مختلف نام رکھتے ہیں۔ معصومین نے کہا جب نام رکھو تو ہمارے ناموں سے مشتق نام رکھو۔ فرمایا میرے 1000 بیٹے ہوتے سب کے نام علی رکھتا، میری 1000 بیٹیاں ہوتی سب کے نام فاطمہ رکھتا۔ امام کی جتنی بیٹیاں ہیں سب کے نام فاطمہ ہیں، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، حضرت سکینہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ سکینہ تو لقب ہے، نام فاطمہ ہے۔ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تلقین کی، کیوں؟ فرض کرے کہ آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں سجاد۔ اب میں چونکہ مجھے کوئی پتہ نہیں کس کا نام سجاد ہے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کا نام سجاد رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسم با مسمہ نہ ہو۔ سجاد کا معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اس نے کبھی سجدہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ نے نام رکھا عابد، اس نے کبھی عبادت کی نہ ہو۔ آپ نے نام رکھا صادق، آپ نے تو معصوم کے نام سے رکھا، ہو سکتا ہے اس وہ کبھی سچ نہ بولا ہو، لیکن کسی نہ کسی موقع پہ جب خلوت میں بیٹھے گا تو اس کا ضمیر اس کو متوجہ کرے گا، نام تیرا صادق ہے تو سچ نہیں بولتا، نام تیرا عابد ہے تو عبادت نہیں کرتا، نام تیرا ساجد ہے تو سجدہ نہیں کرتا۔ یہی نام اس کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بن جائے گا۔ معصوم نے فرمایا وہ نام
جن کے اندر ابدیت ہو. عبداللہ. ہمارے ایک دوست ہیں گجرات میں، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے امام خمینی کو خط لکھ دیا. اس وقت امام خمینی زندہ تھے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کا نام آپ رکھیں. امام خمینی نے خط کا جواب دیا اور جواب میں لکھا کہ عبداللہ نام سے بہتر میری نظر میں کوئی نام نہیں. پیغمبر خاتم کے والد کا نام عبداللہ ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت با سعادت ہوئی. اب نام کا مسئلہ آیا، اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ ماں کے ذہن میں ایک نام، باقی رشتہ داروں کے ذہن میں ایک نام. حضرت ابو طالب اٹھ کے خانہ کعبہ میں آ گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میں انشاءاللہ کل دن کی مجلس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں گا. لوگ جو توہین آمیز زبان استعمال کرتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں. خانہ کعبہ کا طواف کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی، اے روشن چاند کو پیدا، اے تاریک رات کو پیدا کرنے والے رب، اے روشن چاند کو پیدا کرنے والے رب. یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی، اے تاریک رات کے رب، اے روشن چاند کے پیدا کرنے والے اللہ. بین لنا من حکمک المقضی، اے میرے مالک تو ہمیں بتا جو تو نے اپنے ہاں فیصلہ کر رکھا ہے. تو ہمیں بتا جو تو نے اپنے ہاں فیصلہ کر رکھا ہے. ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی، بتا ہم اس بچے کا نام کیا رکھیں. یہ دعا مانگی. کس کو رب کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو رب کہہ رہے ہیں. روشن چاند کے مالک کو رب کہہ رہے ہیں. یہ جو تھوڑا اشعار کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، یہ 4 شعر تھے. یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی، بین لنا من حکمک المقضی، ماذا ترا فی اسم ذا الصبی. اسی قافیہ اور ردیف میں، اسی وزن پر 4 اشعار آئے. زمین پھٹی، ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس کے اندر ایک سبز رنگ کی تختی تھی، اس تختی پر 4 شعر اسی قافیہ اور ردیف میں لکھے ہوئے تھے. خصصتما بالولد الزکی، اے فاطمہ بنت اسد اور اے ابو طالب، ہم نے تمہیں انتہائی ذہین بچہ عطا کیا ہے. خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی. میں کسی کو کہتا ہوں نا آپ بہت اچھے ہیں، میں سند نہیں ہوں. میں آپ کو کہوں آپ تو بڑے پاک پاکیزہ ہیں، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا.
جسے خدا کہے الطاہر، یہ پیدا ہونے والا بچہ طاہر ہے، الطاہر المنتجب الرضی، یہ طاہر ہے، یہ برگزیدہ ہے، یہ میرا منتخب کردہ ہے، کل اسے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ میرا منتخب کردہ ہے، الطاہر المنتجب الرضی، اس کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ رضی اللہ کا معنی یہ ہے نا کہ اللہ اس سے راضی ہے، لیکن فرمایا میں اس پہ راضی ہوں۔ الطاہر المنتجب الرضی، یہ طاہر ہے، یہ برگزیدہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اسمہ من شامخ علی، میں علی الاعلیٰ ہوں، علی الاعلیٰ نے اس بچے کا نام علی نشتکا من العلی، میں علی الاعلیٰ ہوں، میں نے اس بچے کا نام اپنے نام کے ساتھ مشتق کر کے علی رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں، ہم مستقبل سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ اسم با مسمہ ہوگا یا نہیں۔ اگر اللہ کسی بچے کا نام علی رکھتا ہے، اگر اس کے کردار میں بلندی نہ ہوتی، اگر اس کے اندر علو نہ ہوتا، اس کا نام علی نہ رکھا جاتا۔ پیغمبر خاتم نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک اشتہار ہے، چارٹ بنا ہوا ہے، مدارس میں تو لگا ہوا ہے، جس میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا علی عالم من امتی، علی میری امت میں سب سے بڑے عالم ہیں، علی اقضاکم، علی تم میں سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، علی تم میں سب سے بڑے سخی ہیں، علی تم میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، علی تم میں سب سے زیادہ شجاع ہیں۔ کوئی صفت علی ابن ابی طالب میں ایسی نہیں جس میں اکمل طریقے پہ علی ابن ابی طالب اس میں فائز نہ ہو۔ فرمایا بچے کا نام ہمارے نام کے ساتھ مشتق کر کے رکھو۔ اب بچہ سب سے بہترین غذا جو آج کل کی ماڈرن مائیں ہیں ان کو پیغام دے رہا ہوں، بچے کی سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ دوسرا جو دودھ بھی ہے اس میں ملاوٹ ہے، آپ دیکھ لیں جتنا دودھ آپ بازار سے لیتے ہیں اس میں ملاوٹ، جو آپ بند ڈبوں میں لیتے ہیں اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ بچے کو اگر بغیر جراثیم سے محفوظ خالص دودھ مل سکتا ہے تو وہ ماں کا دودھ مل سکتا ہے، اور پھر اگر ماں مومنہ ہے، دیندار ہے، متدین ہے، اس دودھ کے بچے پہ اثرات ہوتے ہیں۔ جب سید الشہداء سے
مطالبہ ہوا تھا کہ دو کاموں میں سے ایک کام قبول کرو، یا موت یا ذلت کے ساتھ زندگی۔ اس وقت سید الشہداء نے فرمایا تھا، جاؤ اپنے حاکم سے کہہ دو، الداعی ابن داعی، وہ جس کی ولادت ناجائز طریقے پہ ہو اسے یہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کہہ دو جو حلال زادہ نہیں ہے، اس کو جرأت کیسے ہوئی میرے بارے میں کہے کہ حسین سے کہو دو باتوں میں سے ایک کو قبول کرے، ذلت کو یا موت کو۔ اسے پتہ نہیں ہے میں نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا ہے، میرے رگوں میں پیغمبر کا خون ہے، علی ابن ابی طالب کا خون ہے۔ وہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ یا موت کو قبول کرو یا زندگی کو ذلت کے ساتھ قبول کرو۔ اس کو بتا دو ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ فرمایا میں کون ہوں؟ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ دو باتوں میں سے ایک کو قبول کر لو، اور میں عرض کروں گا مومنات، کنیزان زینب، کنیزان حضرت زہرا، آپ اپنے بچے کو پاکیزہ غذا کے ذریعہ، حلال غذا کے ذریعہ اچھا انسان بھی بنا سکتی ہیں، اور حرام رزق کھا کے مفسد بھی بنا سکتی ہیں۔ یہ جو جتنے حجاج ابن یوسف جیسے، حجاج ابن یوسف 1,20,000 شیعہ کا قاتل ہے۔ اس کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے اس کی ماں بد کردار تھی۔ اسی طریقے پہ ایک عالم دین ہے، ان کا بیٹا جا کے باپ کی حاکم وقت کے پاس شکایت کرتا ہے کہ یہ جو میرا باپ ہے نا، یہ تمہارے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔ حکومت نے عالم دین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ ان کا ایک دوست تھا، اس کو پتہ چلا، وہ گیا ان کو جیل میں ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا، آپ متدین تھے، با تقوی عالم تھے، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور مجھے زیادہ افسوس یہ ہے کہ شکایت آپ کے بیٹے نے کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عالم دین کہتے ہیں میں پریشان ہوں اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کی ماں بیمار ہو گئی، وہ اس کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ میرے محلے میں ایک ناسبی خاتون تھی، ناسبی سمجھتے ہیں نا، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ ایک ناسبی خاتون تھی، دشمن اہل بیت۔ میں نے یہ بچہ ایک رات کے لیے اس کے پاس بھیجا، اس نے اس کو دودھ پلایا، یہ اس دودھ کا اثر ہے، ایک رات کا۔ دشمن اہل بیت، لہذا پاکیزہ ماں کا پاکیزہ دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے۔ بچہ چلنے لگا، سیکھنے لگا، لڑکا ہے یا لڑکی، ان کو دو کیمرے سمجھیں، یہ دو کیمرے ہیں،
آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں. ایک میں باپ کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، ایک میں ماں کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، دونوں کے ریکارڈ. اچھا میں مثال دیتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. آپ کا چھوٹا بچہ ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا تھا، وہ دروازے پہ آیا، اس نے دستک دی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے مانگنے والا آ گیا ہے. بچے کو کہا جاؤ کہو ابو گھر پہ نہیں ہے. جاؤ بتاؤ. کئی بچے تو جا کے بتا دیتے ہیں ابو کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں. چلو اس نے کہا ابو گھر پہ نہیں ہے، وہ چلا گیا، واپس چلا گیا. آپ نے اپنے بچے کو جھوٹ سکھا دیا. پھر اسی طرح کئی واقعات. یہ کیا کہتے ہیں، کیسٹ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، یہ وہ جو کارڈ ہے یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. ادھر ماں کا کردار محفوظ ہو رہا ہے. 9-10 سال کی بچی تھی، ہمسائے کے گھر میں جانا چاہتی تھی، ماں نے بھی جانا تھا. ماں کو دیکھا کہ سامنے گھر تھا، ماں شریف پردے کے ساتھ نہیں جا رہی. یہ ریکارڈ ہو گیا کہ کبھی کبھی دوسرے کے گھر خاتون بغیر شریف پردے کے جا سکتی ہے. اب وہ کیمرہ 9 سال کے بعد ریورس ہوا، یہ کیمرہ 15 سال کے بعد ریورس ہوا. ساری رات آوارہ گردی کرتا رہا، دیر سے واپس آیا. باپ نے پوچھا کہاں تھے، ادھر ہی دوست کے پاس تھا، گیا تھا آوارہ گردی کے لیے. جھوٹ بولا. یہ خود نہیں جھوٹ بول رہا، وہ ریکارڈ بول رہا ہے. باپ نے جھوٹ نہ بلوایا ہوتا تو یہ جھوٹ نہ بولتا. بچی جوان ہو گئی، بغیر شریف پردے کے جا رہی تھی، ماں نے روکا، شریف پردے کے بغیر نہیں جانا. وہ جا رہی ہے، نہیں میں جاؤں گی. کیوں؟ ماں کا کردار اس میں محفوظ ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی خاتون بغیر پردے کے چلی جاتی ہے. لہذا شریعت نے کہا گھر کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے بچے کو غلط عادت پڑ جائے. نہ بچی کو نہ بچے کو. آپ ان کو گود میں بٹھا کے ان کے ذہن کو صاف کرے. 3 سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ پڑھائے. لا الہ الا اللہ. آپ کے بچے کو تو 3 سال. پتہ ہے معصومین کب سے پڑھتے تھے؟ 3 سال. حضرت فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں جب میرے بچے کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں تو میرے بچے نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ میرے بچے نے اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھا، انگشت شہادت بلند کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پیدا ہوتے. اور یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ جب 3 دن کے بعد پیغمبر خاتم تشریف لائے اور مادر علی نے بچہ حوالے کیا پیغمبر خاتم کے، آنکھیں بند تھیں، آنکھیں نہیں کھولی، نہ غذا کھائی. 3 دن نہ غذا کھائی نہ آنکھیں کھولی. ادھر پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے. دیکھیں نا، کوئی بڑا آدمی ہو نا، وہ کسی کا ہاتھ دیکھ کے پہچان جاتا ہے.
لیکن 3 دن کا بچہ یوں پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے اور فوراً کہا اقرأ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ یہ 3 دن کا ہے، 3 دن کا بچہ ہے۔ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ پیغمبر خاتم نے فرمایا قرآن پڑھو۔ پتہ ہے کون سی سورت پڑھی ہے؟ سورہ توحید، سورہ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ کون سی سورت پڑھی؟ وہ سورت پڑھی جس میں مومنوں کے صفات ہے۔ یہ 18ویں پارے میں ہے۔ صبح ایک کام کرنا، اپنے گھر میں قرآن مجید کھول لینا، 18واں پارہ کھول لینا، سورہ مومنون ہے۔ علی جن مومنوں کے امیر ہیں، اس سورت میں ان کے 8 صفات لکھے ہوئے ہیں کہ وہ مومن کون ہے۔ وہ قرآن مجید کھول لینا، اس میں میں کہوں گا مولا ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن تو آپ کی عمر 13 سال ہوگی جب دعوت ذوالعشیرہ کی پہلی آیت وہ اللہ کا حکم ہوگا، یا اقرا پہلی آیت جو ہے وہ نازل ہوگی، وہ بھی قرآن کا نزول آپ کی 11 سال یا 13 سال کے بعد ہوگا۔ آپ ابھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جواب آئے گا سوال کرنے والا، مسلمانوں کی ایک تاریخ مرتب ہوگی، اس میں لکھیں گے فلاں پہلے نمبر پہ اسلام لے آیا، فلاں دوسرے نمبر پہ اسلام لے آیا، فلاں تیسرے نمبر پہ، مردوں میں فلاں اسلام لایا، بوڑھوں میں فلاں اسلام لایا، عورتوں میں فلاں اسلام لایا۔ میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوں، دنیا والوں تم تو میری عمر کے 13 سال کے بعد اسلام کا اقرار کرو گے۔ میں نے پیدا ہوتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کر کے بتایا مجھے اس لسٹ میں شامل نہ کرنا۔ میں تمہاری لسٹ میں شامل نہیں ہوں۔ اور اگر آپ نے توجہ کی، ایک جملہ عرض کرتا ہوں جس کو محفوظ کریں۔ حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اگر کافر بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں تو والدین بناتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا کہ باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، علی ابن ابی طالب اس قانون کے مطابق، فطرت کے مطابق، علی نے پیدا ہونے کے بعد کلمہ نہیں پڑھا، علی مسلمان ہی پیدا ہوئے۔ اب تبدیلی آ سکتی تھی ماں باپ کی وجہ سے۔ وہ علی کا باپ بھی مسلمان تھا، علی کے ماں بھی مسلمان تھی، لہذا یہ علی کے بارے میں نہ کہو، اور ان کے بارے میں کہو جن کے ماں باپ کافر تھے، اور کچھ عرصہ غیر مسلم رہنے کے بعد پھر وہ پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھا۔ میں نہیں کہتا، علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے، مولانا کوثر نیازی نے بھی لکھا ہے، علی کو نمبر نہ لگاؤ، علی تو پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ یہ تو اس کے بارے میں ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔
اب بچہ 3 سال کا ہے. بس امام کی حدیث سن لو. امام فرماتے ہیں وَلَدُكَ سَبْعًا رِحَانَةٌ، 7 سال کا بچہ پھول کی مانند ہے. وَسَبْعَةٌ آخر، دوسرے 7 سال میں، یعنی 7 سال سے لے کر 14 سال میں وہ بچہ خادموں کا، وہ تمہارے نوکر کی طرح ہوتا ہے، خادم کی طرح ہوتا ہے. وَسَبْعًا آخر، 14 سال کے بعد صدیقوں کا اور عدووں کا، یا تمہارا بہترین دوست ہوگا یا بدترین دشمن ہوگا. اگر تو نے اچھی تربیت کی ہے تو بہترین دوست ہوگا، اور اگر اچھی تربیت نہیں کی تو وہ بدترین تمہارا دشمن ہوگا. دوستو عزیزو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کی جس طرح حکم تھا. امیر المومنین امام ہیں، حسنین امام ہیں، امیر المومنین معصوم ہیں، حسنین بھی معصوم ہیں. فرماتے ہیں بیٹا، ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں بیٹا حسن، بیٹا حسین، میں نے سب سے پہلے تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دی اور شریعت کے احکام میں نے بتائے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا دماغ پختہ ہو جائے. میں نے دماغ کے پختہ ہونے سے پہلے قرآن کی تعلیم بھی دی اور احکام کی تعلیم بھی دی. یہ امیر المومنین کے لیے ضروری تھا، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم بھی دیں اور احکام کی تعلیم بھی دیں. تو آل محمد کے جتنے غلام ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو قرآن بھی سکھائیں اور شریعت کے احکام بھی سکھائیں. جب آپ نے یہ کر دیا، قرآن بھی سکھا دیا، شریعت کے احکام بھی سکھا دیے، اب نیک ہوں گے تو آپ کی خوشبختی ہوگی، اور اگر بدراہ ہو جائیں گے تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا. اب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. صلوات پر محمد وآل بیت محمد. علماء لکھتے ہیں کسی شریف کے لیے سب سے مشکل بات کسی کمینے سے سوال کرنا. کسی شریف کا کسی کمینے سے سوال کرنا. حسین ابن علی جیسا کائنات میں شریف کوئی نہیں ہوگا، یزیدیوں جیسا کمینہ کوئی نہیں ہوگا. سوال کیا تو کس کا سوال کیا؟ معمولی پانی کا سوال کیا. اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے. جب سارے مارے گئے، بنی ہاشم شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، کوئی نہیں رہ گیا. مظلوم کربلا تنہا تھے. مظلوم کربلا نے استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ خیمے میں رونے کی آواز بلند ہوئی. امام نے سمجھا شاید کسی بچے کا انتقال ہو گیا ہے، پیاس کی وجہ سے کوئی بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. امام خیمے کے اندر آئے، بہن زینب سے پوچھا، بہن زینب کسی بچے کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ صاحب کشف الاسرار کا بیان ہے،
میں نے مکاشفے کے ذریعہ روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں جناب سیدہ نے کہا بھیا حسین جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر اپنے گہوارے میں آرام نہیں کرتا، علی اصغر کی آواز آتی ہے بابا میں حاضر ہوں، بابا اگر تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں میں حاضر ہوں۔ امام نے فرمایا بہن زینب یہ بچہ مجھے دے دو، میں یہ بچہ لے جاتا ہوں، جا کے فوج اشقیاء سے سوال کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی اس بچے کو پانی پلا دے۔ عزادارو حسین نے اپنی ابا کے دامن میں اصغر کو رکھا، فوج اشقیاء کے پاس لے گئے، یزیدی فوج کہتی ہے حسین قرآن لا رہا ہے، حسین قرآن کو لے آ رہا ہے، حسین کی کوئی بات نہیں ماننی۔ امام ایک ٹیلے پہ آئے، امام نے ابا کا دامن ہٹایا، کہا اے فوج اشقیاء میرا اصغر 3 دنوں کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تم میں کوئی آئے اور ایک گھونٹ پانی اصغر کو پلا دے۔ عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں 6 مہینوں کے بچے گلاس سے پانی نہیں پلایا جاتا، ماں ہاتھ تر کر کے یا چمچ سے بچوں کو پانی پلاتے ہیں۔ عزادارو امام نے اس وقت اصغر کی کیفیت کیا تھی؟ وَكَانَ يَتَلَزَّا، علماء یتلزہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں، پہلے مچھلی پوری تڑپتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب خشکی ختم ہو تری ختم ہو جاتی ہے، اب مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ عزادارو حسین جب اصغر کو لائے، اصغر کی یہی کیفیت تھی، کبھی اصغر منہ کھولتا تھا کبھی اصغر منہ بند کرتا تھا، گویا کہہ رہا تھا ظالمو میرا بابا جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ 3 دنوں کا پیاسا، اس کو شہید کرنے کے لیے کتنا تیر چاہیے تھا؟ اس عمر حرملہ ملعون نے 6 شعبہ تیر لیا، وہ تیر جو حیوانوں کو مارا جاتا تھا، وہ تیر آیا علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں تھے، وہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگا۔ عزاداروں میری طرف توجہ کریں گے، روایت کے جملے ہیں فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، بچہ بابا کے ہاتھوں پہ الٹ گیا، فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے وہ کتنے خون کے قطرے گرے ہوں گے، اور مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے پہ خضاب کر کے کہا علی اصغر میں اسی حالت میں نانا سے ملوں گا۔ اللہ آپ کی عزاداری قبول کرے، اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس کو یاد کرنا، اس جملے کو یاد کرنا۔ آپ نے گھر میں گلاب کے پھول کاشت کیے ہوں گے، گلاب کا پھول جب نکلتا ہے تو پہلے کلیوں میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کلیاں کھلتی ہیں، گلاب کا پھول نکلتا ہے، کئی دن تک رہتا ہے، پھر مرجھا جاتا ہے۔ عزادارو جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے۔ علی اصغر گلاب کا پھول تھا، علی اصغر گلاب کا پھول تھا، بن کھلے مرجھا گیا۔ علی اصغر گلاب کا پھول تھا، کھلنے کی نوبت ہی نہ آئی، بن کھلے مرجھا گیا۔
عزادارو جملے غور کریں گے. علی اکبر شہید ہوئے، حسین جیسے بھی پہنچے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، عباس کی لاش پہ پہنچے، قاسم کی لاش پہ پہنچے. اللہ کو تسلی دینے کی ضرورت نہ پڑی. عزادارو جب حسین اصغر کو لے کے چلے خیموں کی طرف، روایت کے جملے ہیں اتنے پریشان ہیں، اتنے مضطرب ہیں کہ خالق اکبر کو تسلی دینی پڑی. یا حسین داؤ، اے حسین یہ بچہ ہمارے حوالے کرے، اے حسین یہ بچہ ہمارے حوالے کرے. فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، اور ہم نے جنت میں دائی کا بندوبست کیا ہوا ہے، یہ بچہ ہمارے حوالے کرے. عزادارو دو مصائب ایسے تھے اور جن کو اہل بیت کبھی نہیں بھولے. ایک مظلوم کربلا کی پیاس، ایک علی اصغر کی شہادت. جب مختار کی حکومت آئی اور مختار نے قاتلان حسین سے بدلہ لینا شروع کیا، سید الساجدین کے پاس اطلاع جاتی علی اکبر کا قاتل مارا گیا، قاسم کا قاتل مارا گیا ہے. عزادارو پتہ ہے سید سجاد کیا پوچھتے ہیں؟ سید سجاد پوچھتے ہیں حرملہ ابھی زندہ ہے؟ کیا حرملہ ابھی زندہ ہے؟ بہت اہل بیت کو علی اصغر کی شہادت کا افسوس تھا. آپ عاشور کے دن عمل کریں گے، 7 قدم آگے جائیں گے، 7 قدم پیچھے جائیں گے، 7 قدم آگے امام علی اصغر کو لے کے آگے چلتے. پھر خیال آتا اور کوئی بی بی پہ اثر ہو یا نہ ہو، رباب مر جائے. رباب جب علی اصغر کو دیکھے گی تو مر جائے گی. پھر واپس آ جاتے. پھر کبھی خیال آتا کہ میں علی اصغر کو نہ لے گیا تو رباب کو کیا جواب دوں گا. عزادارو مظلوم کربلا نے علی اصغر کے لاشے کو اپنی عبا کے دامن میں چھپایا ہوا ہے، کہا میں لے جاؤں گا خیمے میں. عزادارو اب تقاضا یہی تھا نا، حسین علی اصغر کو لائے تھے، شاید میں پانی پلا کے لاؤں. رباب خیمے پہ کھڑی ہوگی کہ میرا اصغر پانی پی کے آئے گا، سکینہ کھڑی ہوگی کہ میرا اصغر پانی پی کے آئے گا. ادھر مظلوم کربلا پہنچے، اچانک عبا کا دامن ہٹایا، رباب نے لٹکی ہوئی گردن دیکھی، بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. رباب نے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. بہت گریہ ہو گیا، بس ایک جملہ سن کے میں ختم کرتا ہوں. رباب نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، رباب نے مرثیہ پڑھا. عام بڑے سے بڑا حیوان، اس کو آپ حلال کرتے ہیں چھری سے، اس کو عربی میں ذب کہتے ہیں، ذبیحہ کہتے ہیں، ذب کہتے ہیں. لیکن اونٹ ایسا حیوان ہے وہ ہماری فقہ میں چھری سے ذبح نہیں ہوتا، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کے گلے میں نیزہ مارا جاتا ہے، نیزے سے اس کی گردنوں کو کاٹا جاتا ہے، اس کو عربی میں نہر کہتے ہیں. اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، نہر کہتے ہیں. عام حیوانوں کو ذبح کہتے ہیں. عزادارو جب اصغر ماں کے ہاتھوں پہ آئے، اصغر کا گلا دیکھا اور کہا یا بنیا امثلک ینہر، اور میرے لال نہر تو اونٹوں کو کیا جاتا ہے اور تجھ جیسے بچے تو نہر نہیں کیے جاتے.
بس ایک جملہ سن لیں، ماں ہے، رباب ماں ہے۔ شام غریباں کو جب خیمے جل گئے، بیویاں خیموں سے باہر آئیں، باہر آ کے بیٹھی تھی، اب رباب کو علی اصغر کی محبت نے مجبور کیا۔ مولانا سید محمد یار شاہ پڑھتے تھے، وہ کربلا کے میدان کی طرف چل پڑی، جہاں کہیں مٹی کی ڈھیری نظر آتی تھی وہاں بیٹھ جاتی، شاید میرا اصغر یہی پہ دفن ہے۔ وہ جہاں کوئی مٹی نظر آتی یہی کہتی، آئے میرا اصغر یہاں دفن ہے۔ عزادارو، رباب نہ برداشت کر سکتی اگر مظلوم کربلا کی شہادت نہ ہوتی۔ جب رباب گئی ہے نہ کربلا سے کوفہ، وہاں مولا سے وعدہ کر کے گئی ہے، مولا میں آپ کی لاش دھوپ میں دیکھ کے جا رہی ہوں، میں ساری زندگی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ قید میں رہی تو دھوپ پہ رہی، مدینے گئی تو دھوپ پہ رہی۔ دونوں بہنوں نے سید سجاد سے مشورہ کیا، کہا جاؤ اگر آ سکتی ہے سائے میں لے آؤ۔ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، ایک بازو جناب ام کلثوم نے پکڑا، دھوپ سے اٹھانے کی کوشش کی، جب دیکھا ادھر کھڑی ہوئی ادھر گردن جھک گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے وارث سے وعدہ کر کے آئی تھی، میں ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین